بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو اس فاؤنڈیشن کے چینل RITS سے ریاض حنیف رائے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت موسم تبدیل ہو رہا ہے اور سردیوں کے موسم کی آمد ہے، مگر ہمارے سیلاب زدگان ڈیارے مددگار پڑے ہیں۔ کچھ پانی کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں اس میں کالرا ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے، ڈائریا ہے، یہ تو کامن ہے، لیکن اب موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ان کو نمونیا بھی ہو سکتا ہے، سردی بھی لگ سکتی ہے، اور یہ بڑے ابتر حالات ان کے اوپر آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے موافقہ 18 تاریخ کو اخبارات میں بیان دیا کہ سیلاب کا کھڑا پانی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور موافقہ 20 تاریخ کو ان کا اخبار 6 سرخیوں میں چھپا کہ $30 ارب کی امداد چاہیے ان لوگوں کی مدد کے لیے۔ اور دوسری سائڈ پر اگر آپ اپوزیشن کو دیکھتے ہیں تو ان کو لانگ مارچ کی فکر پڑی ہوئی ہے، وہ اپنی پاور ہنٹنگ کی طرف لگے ہوئے ہیں، شاید وہ ایک سانپ سے بچنے کے لیے اس راستے کو مناسب سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی فکری نظریہ نہیں ہے۔ دنیا میں لانگ مارچ ہوئے ہیں تو وہ تو کسی نظریے کے تابع ہوئے ہیں، اور جب تک ان کے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ تو فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی۔ عمران خان صاحب خود اپنی تقریروں میں کہے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ 1% طبقہ اس سسٹم کے اندر اقتدار میں آ سکتا ہے، تو ایک حلقے میں صرف سرکردہ لوگوں کو ہی اگر چانس ملتا ہے اور باقی طبقات کو کوئی چانس نہیں ملتا، تو یہ تو نظام انتخاب کی خرابی ہے، اور اس کو وہ بخوبی جانتے ہیں۔ اور جو اقتدار ان کو پہلے ملا وہ بھی ان کو غلط طریقے سے ملا، اور یہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر دباؤ تھا، نیب بھی ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، عدالتیں بھی ان کے کنٹرول میں نہیں تھی، تو پھر کون کس کے کنٹرول میں تھی؟ اگر یہ حالات ہیں تو پھر اس وقت وہ کیا عوام کو ورگلا تو نہیں رہے؟ یہ بات دیکھنے کی ہے۔ اور تیسری سائڈ پر اگر میڈیا کو دیکھیں تو وہ بھی سیلاب زدگان کی آواز کو بلند نہیں کر رہا۔ یہ سیاستدان تو ایک دوسرے کو نیچے دیکھنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو میڈیا ایک اعلی کار بنا ہوا ہے، عجیب و غریب خبریں شائع ہوتی ہیں اور شاید صوفیوں میں شائع ہوتی ہیں۔ کبھی سائفر کا ایشو آ جاتا ہے، کبھی رانا ثناء اللہ کے وارنٹ کا ایشو آ جاتا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ یہ وزیر داخلہ ہے، آج بھی ہے، عدالتی پروسیس ہے، وارنٹ جاری ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح عمران خان کے وارنٹ جاری ہو گئے، آج ان کی پیشی ہے۔ یہ کون سے ایشوز ہیں؟ یہ تو آئی گئی رہتی ہیں باتیں۔ جو جینوئن ایشوز ہیں، جو انسانیت کی خدمت کے ایشوز ہیں، ان کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پیسے سے نہیں، یہ عزم سے کرنے کا کام ہے، اور جس وقت وہ عزم سے کرنے کا ارادہ کریں گے تو پھر یہ لوگ خود سمٹیں گے، سکڑیں گے، اور ان کے لیے راحت اور چین کے لیے کام کریں گے۔ اور یہ ارد گرد کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ کون سی بیرونی طاقتیں ہیں جو امداد کے لیے آئی؟ وہ تو اینجلینا جولی آئی، امریکن ایکٹریس تھی، اس نے کہا میں آواز بلند کروں گی ان لوگوں کی امداد کے لیے۔ آپ خود تو آئیں اپنی کی امداد کے لیے، آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ تھوڑے تھوڑے وسائل کر کے دیتے جائیں۔ کیا لوگ وہاں پہ نہیں دے رہے؟ کیا خدمت والے کام نہیں کر رہے؟ آپ بھی کام کرنا شروع کر دیں، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ سیلاب کا کھڑا پانی کون سا ایشو ہے؟ آپ بورنگ کر کے اسے زیر زمین کر سکتے ہیں، آپ نکاسی کے لیے وہاں پہ ڈرین کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ موٹر مشینیں لگا کے اس ایریا کو صاف کر سکتے ہیں۔ یہ پانی آخر کیوں کھڑا رکھا ہوا ہے؟ تو اس بات کی طرف توجہ دینے کی بات ہے، اور ان لوگوں کی فوری طور پر مدد کی جانی چاہیے، اور ہر طبقے کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور میڈیا دوبارہ سے اس ایشو کو پراپرلی اٹھائے اور اس کو ہائی لائٹ کرے۔ یہ ایک جینوئن ایشو ہے، یہ انسانیت کا ایشو ہے، یہ 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا ایشو ہے، اور یہ ایک سیلاب کی تباہ کاریوں کا ایشو ہے جس میں ہزاروں لوگ فوت ہو گئے اور ہزاروں جانور مر گئے، اور اس طرح سے 20 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے۔ کتنا نقصان ہوا ہے، اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے میزبان ریاض حنیف رائے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔